ذالکم، پھر اس آیت پر غور کرو، یہ بات اس وجہ سے ہے بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ، بات یہ ہے کہ جب پکارا جاتا ہے اللہ کو وحدہ اکیلے، کفرتم تو تم انکار کرتے تھے، اکیلے کو نہیں مانیں گے بھئی، یہ کوئی بات ہوئی، ایک ہی خدا ایک ہی خدا، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تؤمنوا تو تم ایمان لاتے تھے، شرک کرو تو اللہ بالکل مانتے ہیں، لیکن اگر اکیلے اللہ کو مانو تو پھر تیار نہیں ہیں۔ اور دنیا بھر کے جتنے مذہب کے لوگ ہیں سب یہی کہتے ہیں، ایک ایک کے پاس چلے جائیے، آپ ان سے پوچھئے اللہ اکیلے مالک کو مانتے ہو، کہتے بالکل اکیلا، اس کا کوئی شریک ہے بالکل نہیں، اس کی کوئی رنگ روپ ہے کوئی کچھ نہیں، تو پھر یہ فوٹو کس لیے آگے رکھے ہوئے ہیں؟ کہتے دیکھو ایک بڑی طاقت ہے، اس کے پاس تھوڑے ہم جا سکتے ہیں اسی طرح۔ مگر میں نے کہا دکھ تو یہ ہے کہ یہ بات ایمان والا کہہ رہا ہے، آج ایمان والا کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا ایک مسجد میں ہمارے ہیں جموں میں کہ آپ کہاں گئے تھے؟ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کہتا ہے اس سے بہتر تھا آپ تھوڑی دیر گھنٹی مار لیتے۔ وہ حیران ہو گیا، ریٹائرڈ چیف انجینئر، چھوٹے نہیں بڑے ہوتے تھے، پڑھا لکھا آدمی۔ اس نے کہا یہاں میں نے کیا خطا کی؟ کہا تم کو معلوم نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے؟ کہا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہتا ہے یہ بد عقیدہ لوگ ہیں، اتنی عقل بھی نہیں آپ کو؟ کہا ان کے عقیدوں میں کیا بد عقیدگی آئی ہے؟ کہا یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا بالکل اس کے الفاظ نے، ابھی زندہ ہے وہ، اس نے مجھے آ کر سنایا تو کہنے لگا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے میں کہتا ہوں اگر صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے تو پھر یہ زیارتیں مٹی کا ڈھیر ہیں، اس لیے بنائی ہیں یہ قبریں۔ وہ تیرے باپ نے بنائی ہیں کیا خدا نے بنانے کے لیے کہا تھا تجھے؟ قبریں بناؤ اور مجاور بنو اور قبروں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اگر کوئی سب سے بڑا ولی ہوتا تو اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ولی ہوتے نا، تو ابو بکر کی قبر کے اوپر کون بیٹھا؟ کتنے بکرے چڑھے وہاں پر؟ حضرت عمر کی قبر پر کتنے بکرے چڑھے؟ حضرت علی کی قبر پر کتنے چڑھے؟ حضرت عثمان کی قبر پر اتنے بڑے بڑے صحابہ۔ تو کیا یہ اللہ کے دین نے یہ طریقہ بتایا؟ یہ اس طبقے نے نکالا جو مندر کو چھوڑ کر آیا، مگر ان کو وہاں یاد آ رہی تھی مسجد میں آ کر چڑھاوے کی، انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ یہاں شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی پیسے کے بغیر نہیں کام چلے گا، وہی برہمن زادے۔ انہوں نے کہا نہیں بھئی مراببی کہ برہمن زدیم، اقبال کہتا ہے برہمن زادے ہیں، وہاں سے کچھ نہ کچھ تو ہم لے کر آئے ہیں نا، تو وہاں جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ کھانے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ دوسرا شروع کر دیا۔ اب بالکل یہ الفاظ میں نے نقل کیے ایک مولوی صاحب کے، ابھی جس نے مجھ کو سنایا وہ بھی زندہ ہے، وہ کتاب لینے گیا تھا ان کے پاس تو وہ ٹال رہا تھا اس کو، تو اس نے کہا اچھا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو واپس مجھے آنا۔ کہتا ہے میں واپس گیا، اس نے کہا کہ یہ مفتی عنایت اللہ، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے تو اچھا تھا آپ کو گھنٹی مارنی تھی۔ تو اور یہ وہ طبقہ ہے آج حرم میں نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے، آپ جب نماز کے لیے اندر جا رہے ہوں گے اندر سے باہر بھاگ رہا ہوگا۔ کیا وہ منظر ہے؟ کیا ان کی مت ماری گئی ہے؟ اور یہ چند لوگ ہیں ان کے ملا جو ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں اپنے جیبوں کو بھرنے کے لیے۔ عام عوام کا یہ سوچ نہیں ہے، مگر عوام بے وقوف بن رہی ہے، ان کو عقل ہی نہیں، وہ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں، اور وہ چند ٹکوں کے لیے سب کچھ بیچ گئے ہیں۔ ذالکم، تم سے کہتا ہوں یہ بات اس وجہ سے ہے بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ، بات یہ ہے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو وحدہ اکیلے، کفرتم تو تم کفر کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر شرک کیا جاتا تھا اللہ کے ساتھ تؤمنوا تو تم ایمان لاتے تھے۔ بھئی شرک کے ساتھ ایمان کیا بچ گیا؟ یہی بات کہ اللہ بھی ہے مگر ساتھ میں غیر اللہ بھی ہے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، اب تو حکم صرف اللہ کا چلے گا، اب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، متا کے مشرک لات کو، عزا کو، حبل کو، اب کرو ان سے مانگو، ان سے بولو یہاں سے نکالو ہمیں جہنم سے، اب کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ فالحکم، تو آج فیصلہ ہے للہ، اللہ ہی کے لیے، العلی جو بلند ہے، الکبیری جو بہت بڑا ہے، وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اسی کا فیصلہ یہاں چلے گا۔